چیزوں کو ملا کے. اچھا اسی طرح کا ایک اور سوال بھی دے دیں کہ اصل میں یہ جو سوال ہے نا اٹ گوز ٹورڈز کانٹین فریم ورک. ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ابھی تک, لیکن پھر بھی ہم چاہ رہے کچھ کامنٹری ہو جائے, کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جو حس میں عالم ہے نا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں انفائنائٹ ریگریس نہیں ہو سکتے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم زمان فرض کرتے ہو نا, یہ تو حکم عقلی ہے. اچھا, یہ حکم خارجی نہیں ہے, زمانے کا کوئی خارجی. یعنی تم جب ٹیمپوریلٹی کا حکم لاگو کرتے ہو نا کسی چیز پر, کہ ایک ٹیمپورل ایونٹ سے تم فرض کرتے ہو کہ ایک زمانی ترتیب ہے, جبکہ زمانہ تو خارج میں نہیں ہے, یہ تو ذہن میں ہے. تو جب یہ صرف حکم عقلی ہے تو تم نے حدوث کا حکم خارج پر کیسے سمجھ کر لیا کہ یہ خارج میں واقعی کوئی حدوث لاحق ہو رہا ہے اور یہ انفائنائٹ ریگریس ہے. یہ صرف ذہنی خیال ہے, بس اندر ہی اندر گویا آپ بیٹھ کے بنے جا رہے ہیں. اس کو کیسے کہیں؟ یعنی گویا کہ آپ یا جس ناقد کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ریلیشنل چیز ہوتی ہے بس یہ تو خارج میں کچھ ہوتی ہیں, بس یہ ذہن کے اندر ہی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بنوت, باپ ہونا, بیٹا ہونا, جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریلیشن ہے تو یہ ریلیشن ایسے ہی قائم ہو جاتا ہے کہ خارج میں کچھ ہے ہی نہیں. اصل بات ہاں, بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانے کو ہمارے ہاں مقولات ثانیہ یعنی کہ ٹرم یوز یہ کہا گیا ہے کہہ جاتی ہیں, یعنی جو بھی چیز ایبسٹریکٹ ہو کے آتی ہے مقولات ثانیہ ثالثہ اس کو یوں کہہ دیتے ہیں, جو جزئی خارج میں موجود ہے مقولات اولیٰ ہے. اچھا, اگر مان لیں کہ ٹائم اور اسپیس جو ہے نا, یہ ٹائم جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے زید, عمر, بکر اور آپ اور میں, یہ چیزیں ہیں الگ, صرف اور صرف ریلیشنل کا نام ہے, پیسج آف ایونٹس کی وجہ سے ہمارے یعنی میں جو ایک چیز دیکھتا ہوں پھر اس کا ختم ہونا دیکھتا ہوں اور پھر ایک اور چیز کو دیکھتا ہوں جو پہلے نہیں تھی وہ آ جاتی ہے, یہ تو حسی مشاہدے میں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ریلیشن جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ ریلیشن جیسے کہتے ہیں شعاع نکل کے آ رہی ہے میرے ذہن میں اور ریلیشن بن رہا ہے, وہ خود تو حادث ہے نا. تو اگر ان کیس ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ ریلیشنل ہے, ٹائم کی وہ کانسیپٹ لے لیں جس کے مطابق ٹائم ایبسولوٹ وجود نہیں رکھتا بلکہ ٹائم ایک ریلیشنل چیز مطلب سیکنڈری انٹیلیجبلز میں سے ہے, تو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ کہ بات ادھر ہی ہے. ہاں, آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ وہ جو ریلیٹیوز ہیں, وہ ریلیٹیوز جن کے درمیان یہ ٹائم ایک ریلیشن کا کام کر رہا ہے, وہ اگر لامتناہی ہیں یا نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں. گویا آپ یہ کہنا کی بات کا یہ مطلب بن رہا ہے کہ ٹائم سیکنڈری انٹیلیجبل ہے. کیا فارم ہے اس کا؟ ہمارے استدلال کو کوئی تعلق, ہمارا استدلال تو اس پر ہے کہ یہ جو حس میں ایک چیز آ رہی ہے, یہ پہلے اس کو کوئی ایسی چیز لاحق ہوئی ہے جو نہیں تھی, ایسے یہ حدوث ہے. اب آپ اس کا نام ٹائم رکھ لیں, آپ اس کا نام کہیں نہیں میں اس کا نام کچھ اور رکھوں گا, آپ کچھ بھی نام رکھ لیں, اس پہ تو ہمارا استدلال نہیں کھڑا نا. استدلال تو ہمارا اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ بھائی چیزوں کو تبدیلی لاحق ہو رہی ہے. ایسے کیا یہ ناقد اس پہ شک کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے یہ تو سوفسطائیہ کرتے, تو گویا آپ تو حس کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ حکم عقلی ہے, اگر کانٹ کی لینگویج کی طرف سے کوئی آ رہا ہے کہ یہ ذہن کے اندر بنے بنائے ڈبے, تو ہم ظاہر ہے اس سوال کو پھر اور طرح ٹیکل کریں گے. ہم پھر کہیں گے ذرا پھر دیکھیں, آپ اس کو یوں سوچیں, مثال سوچیں, اس زمین میں جس میں ہم رہتے ہیں, یہاں ایک دن جس کو ٹائم کا کنسیپٹ ہے وہ 24 گھنٹے کا ایک ڈیوریشن ہے جو گھڑی پہ گزرتا ہے. آپ کو پتا ہے مریخ پہ اور ہے, ٹائم اور ہے, کسی اور سیارے پہ اور ہے. تو اگر ٹائم صرف ذہنی ڈبے کا نام ہے, صرف ذہنی ڈبے کا, جس کو میں خارج پہ لاگو کرتا ہوں, تو سوال یہ کہ یہ مختلف پلینٹس پر دن کا جو دورانیہ فرق کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو خارج میں حرکت کر رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں, یہ ان سے بننے والا ریلیشن ہے کہ تبھی گھڑی کے اوقات میں وہ فرق ہے. ورنہ تو ذہن میں تو ٹائم کا ایک تصور ہے نا ان کے بقول ٹائم, تو وہ تو سب جگہ برابر ہونا چاہیے تھا پھر دن, لیکن خارج میں وہ بڑے چھوٹے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ذہنی ڈبہ نہیں ہے, یہ جو سیکنڈری انٹیلیجبلز کے طور پر بھی جو چیز مفہوم ہو رہی ہے, یہ خارج کی کسی شے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اچھا, اس میں آخر میں نا دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں مختصر, ڈائریکٹلی لنک تو نہیں ہے, لیکن ایک تو یہ کہ ہم لوگوں نے جتنا بھی انالیسس کیا, ہم نے دیکھا کہ یہ لینگویج کا انالیسس بہت ڈیپلی انوالو رہا ہے اور ہمارے متکلمین یہ کام کرتے آئے ہیں. تو پازیٹیوسٹ تحریک جب آئی ہے نا, اس نے اس پہ بہت زور دیا. اس نے کہا کہ یہ ہمارے بہت سی میٹا فزیکل چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ لینگویج کے مس یوز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں کوئی ایک بینچ مارک چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں مس یوز ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے جو بینچ مارک بنایا وہ بہت انہوں نے یہ کوشش کی جو حس میں نہیں آتا اس کو نکالو یہاں سے نا, مطلب. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سوال ہمارے متکلمین کو بھی رہا کہ بھائی آپ یہ سوچ رہے ہیں, لوگ اعتراض کرتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو حل کیا اور انہوں نے ریئلسٹک بات آ کے یوں کی
کہ آپ کے پاس عقلی دلیل اگر کوئی آ رہی ہے اور آپ کو وہ بتا رہی ہے کہ وہم جو ہے ویسی سوچ ہے، جبکہ آپ پہلے ایک چیز اسٹیبلش کر چکے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب جو ماڈرن دور میں صرف آئی، مطلب لوگ ہمیشہ سے کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس کے سولوشنز اس پرابلم کے ہم پہلے لوگوں نے دیے ہیں، اور جو زیادہ بہتر سولوشن اس میں انہوں نے بہت ایکسٹریم پہ جا کے یہ پوزیشن لینی پڑی کہ آپ اپنے سورس آف نالج کو آپ بالکل ایک میں بند کر دیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم جب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے متکلمین جب عالم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ حیز میں لے کے آتے ہیں نا. اس کے برعکس جب جو ہمارے ہاں فلاسفہ اور ابن سینا وغیرہ کی جو روایت چلی نا، تو وہ عالم کو عقول کو مانتے تھے باقاعدہ. تو وہ جب عالم کو ڈیفائن کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جوہر ہے یا عرض ہے. اچھا، جوہر کے بعد وہ کہتے تھے کہ جوہر یا تو متحیز ہوگا، مجرد ہوگا، یا متحیز ہوگا، مادی ہوگا. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری جو علم کلام کی جو روایت ہے نا، اس اصل میں علم کلام کے لفظ سے بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے. آپ اس کو اشری ماتوریدی روایت کہہ لیں، کیونکہ اس کے اندر اشری ماتوریدی روایت کے اندر جو ہے، جب وہ اپنی کاسمولوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، عالم جو ہے وہ یا تو جزء لا یتجزا ہے، یوں کہیں گے، جسم ہے یا عرض ہے، یوں ڈیفائن کر دیں گے. اچھا، جو ہمارے ہاں جیسے جو ہمارے فلسفے کی روایت جو ہندوستان میں بھی رہی ہے، جیسے ہدایت الحکمہ ابہری کی ہے، ہدیہ سعیدیہ، وہ جب ڈیفائن کرتے ہیں نا، وہ دیکھو بالکل ڈفرینٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اب ظاہر ہے ساری چیزیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو علم کلام کی روایت ایک چیز پہ بات کر رہے، فلسفے کی روایت کس پہ بات کر رہی ہوتی ہے، تاثر جاتا ہے کہ شاید کلام بھی یہی بات کر رہا ہے، سب لوگوں کا ایک کامن ماڈل ہے. جبکہ وہ کلام والے اپنا حتیٰ کہ ایک ماڈل بھی، کاسمولوجیکل ماڈل بھی الگ بناتے تھے، اور اس کے لیے وہ اپنی ٹرمز بھی الگ ڈیفائن کر رہے ہوتے تھے. دیکھیں، اس میں سب سے بہت بڑا جو اہم فرق ہے وہ اس چیز سے پڑ جاتا ہے کہ وہ کلیات کو لیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے لیے جتنی دلائل لاتے ہو وہ سب غیر ضروری ہیں. اشتراک لفظی ہوتا ہے، خارج میں صرف جزیات پائی جاتی ہیں. اور انہوں نے بہت سکسیزفلی اس ماڈل کو امپلائی کر کے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں، یہ جس طرح کے اعتراض ہیں وہ سب کو حل کر کے چلے جاتے ہیں. بہرحال میرا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ نا اس پر ایک الگ سے موضوع بنائیں کہ ہمارے علم کلام کی جو اشری ماتوریدی روایت ہے، بالخصوص بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ جب چیزیں ایوالو ہوتی ہیں نا، تو لوگ کمبائن کر کے بھی ماڈلز ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور جب وہ کمبینیشن بن جاتے ہیں تو اس میں پھر لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ یار ایکچولی ڈفرنٹ ماڈل شروع میں کیسے چلے تھے. تو وہ پھر پیچھے جب آپ اپنی روایت کو پڑھتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے اچھا ایک ماڈل یوں تھا، دوسرا یوں تھا. پھر بعد میں جیسے شیخ ابن عربی نے کچھ چیزوں کو فلسفیوں کے ماڈل سے لے لیا، کچھ معتزلہ کی چیزیں لے لی، کچھ اشری ماتوریدی چیزیں لے کر اپنا ایک ماڈل بنا لیا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تینوں چیزیں جمع کی ہوئی ہیں. اچھا، آگے شیخ ابن تیمیہ آتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کچھ مشکلات تھیں، وہ کچھ چیزوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ مسائل جو سیدھے رہیں. پھر ہم اور آگے چلتے ہیں تو آگے لوگوں نے شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن عربی کے جوائنٹ ماڈل بنانے کی کوشش کی. اچھا، کچھ چیزیں وہاں سے لے لیں، عیان بھی لے لیں، اور یہ کنٹینیوس کریشن بھی لے لیں، بڑا اچھا ماڈل بن جائے گا. تو یہ سارے جب بن جاتے ہیں نا، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک امیلگمیشن ہو جاتی ہے. اور میں کسی بعد والے دور کی کتاب کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اصلی ماڈل کیا تھا، مختلف ماڈلز اصل میں کہاں تھے، اور کیسے کہاں جا کے اس کو حل کیا. کہ انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب ہم اشری ماتوریدی روایت کہتے ہیں اس کو بالکل ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنے کی ضرورت. اور یہی ہماری عقیدے کی مین اسٹریم روایت ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چاہے وہ شیخ ابن عربی کا ماڈل ہو، یا مسلم فلسفہ کا ماڈل ہو، یا شیخ ابن تیمیہ ہو، یا کوئی بھی بعد کے لوگ ہوں، ان کی ماڈلس کو کبھی بھی ہماری جو مین اسٹریم سنی روایت ہے اس کے اندر نہیں، وہ مطلب ایز لانگ ایز ان کے نتائج ان نتائج کے ساتھ کمپیٹیبل تھے ان کو لیا گیا ہے. اور جہاں مجھ سے باہر نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں لیا جائے گا. ناظرین، یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ عالم حادث ہے، اس قضیے کے متعلق جو مشہور اعتراضات ہیں یا جو شبہات ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے، اس سے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر کوئی مزید کوئی الزام لاتا ہے، شبہ لاتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جانا چاہیے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ حادث کے لیے محدث ہے، اس پر کس قسم کے شبہات لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں. والسلام علیکم. بسم اللہ